الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع میرے اور آپ کے درمیان جو گفتگو لے آئے گا اور وہ موضوع ہے معاشرے کی اصلاح اور جھگڑے۔ سامعین کرام، افراد سے معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے کا قیام انسانوں کے مقصدیت کی تکمیل کا میدان ہے۔ وہ اس انسانیت کے درمیان اصلاح کا سامان کرتا ہے اور اللہ کا قانون نافذ کر کے انسانوں کو اس کا مطیع و فرمان بناتا ہے۔ یہی کام کے لیے انسانوں کی تخلیق وجود میں آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، سننے کی صلاحیتیں، جس سے وہ عقل کا استعمال کرتا ہے۔ اسی کے ذریعے بھلے برے، جائز ناجائز میں فرق کرتا ہے۔ سامعین کرام، اس عقل کا استعمال کر کے اشرف المخلوق میں انسان شمار ہوتا ہے۔ عقل اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرد کا ارتقاء ہو یا قوموں کا عروج، عقل کی کار فرمائی ہر جگہ ہوتی ہے۔ عقل کی رہنمائی میں صحیح مزاج بنتا ہے اور صحت مند ماحول بھی انکشافات میں ہو یا ایجادات میں، یہ سب عقل کے کرشمے ہیں جو اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، عقل در حقیقت خالص عطیہ الہامی ہے جو اللہ کی طرف سے انسانوں کو عطا کی جاتی ہے، جو رہنمائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ امام فراہی اس سلسلے میں، عقل کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ عقل وہ نور الہی ہے جس کے ذریعے اللہ انسانوں کو چوپائیوں میں برتری عطا کرتا ہے۔ امام فراہی مزید اس کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اسی سلسلے میں مزید اس طرح لکھتے ہیں کہ عقل وہ میزان ہے جس کا کام عقل و باطل میں فرق بتاتا ہے۔ علامہ فراہی مزید اس سلسلے میں اس طرح نظر ثانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک عقل نگاہ ہے اور وہی روشنی ہے۔ سامعین کرام، اس عقل کو صحیح رہنمائی قرآن مجید ہی عطا کرتا ہے اور قرآن مجید ہی اس کی رہبریت کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے امام فراہی مزید یہ وہ لکھتے ہیں کہ آسمانی کتابوں میں قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے بڑھ کر عقل کو مخاطب کرتی ہے، عقلی دلائل کی طرف عقل کو متوجہ کرتی ہے، عقلوں کی تعریف اور غافلوں کی مذمت کرتی ہے۔ یہ ایسی محکم اور واضح قرآنی حقیقت ہے جس کے سلسلے میں کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اس رہنمائی اور مختلف کوٹیشن جو ہمارے سامنے آئے ہیں، اس کے نتیجے میں معاشرہ امن اور بھائی چارہ اور اتحاد اور اخوت کا گہوارہ بنتا ہے۔ سامعین کرام، مگر دوسری طرف اسی امن شدہ گہوارے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی انسانوں کی نگری میں انسانوں کے اندر آزمائشی صفات اور خصلتیں بھی دے رکھی ہیں۔ مثلاً غصہ ہے، نفرت ہے، لالچ ہے، حرص ہے، خود غرضی ہے، انانیت ہے، قدورتیں ہیں اور انتقام، حسد، بغض، عجلت پسندی، بدگمانیاں یا وہم یا دغا یا دھوکہ، یہ وہ تمام جو ہے آزمائشی صفات یا خصلتیں ہیں جو انسانوں کو عطا کی گئی ہیں۔ یہ وہ خصلتیں ہیں جو انسانوں کو عقل سے ماورا اور شیطان کا عیار ایجنٹ بنا دیتی ہیں۔ امت مسلمہ کا زوال خاندانی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، اقتصادی ہو، ملکی ہو یا عالمی ہو، ان سب میں عقل کا ہی استعمال ہوتا ہے، جس میں جھجک، تردد، بدگمانی، غلط خیالات، نظریات، رویے اور ضابطے ہوتے ہیں جو معاشرے پر ہر موڑ پر رکاوٹ اور زوال کا سبب بنتے ہیں۔ نظر ثانی کرتے ہوئے معاشرے کی طرف میں اور آپ دیکھیں، امام فراہی مزید اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ مومن ہر معاملے میں عقل کی بات مانتا ہے، جبکہ کافر عقل کی بات صرف وہاں مانتا ہے جہاں وہ بات اس کی خواہش اور ظن کے مطابق ہو۔ سامعین کرام، امام فراہی کے نزدیک کامیابی کی 3 شرائط ہیں: عقل، علم اور پھر عمل صالح۔ سامعین کرام، آزمائش خصلتوں کا عقل پر غالب آدمی کو جھگڑالو بنا دیتا ہے اور وہ اتنا جھگڑالو بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں قرآن کہتا ہے فساد فی الارض میں یہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ جھگڑے کیا ہیں؟ جھگڑے کا کیا مطلب ہے؟ سامعین کرام، جھگڑے کہتے ہیں تکرار
तकरार को, लड़ाई को, दंगे को, फसाद को, बहस को, हुज्जत को, तकरार को, इख्तलाफ को, ख़ज़िये को, उलझन को और तनाज़ात को। ये मुख्तलिफ मतलब जो है अल्फाज हैं जो झगड़े के सिलसिले में डिक्शनरी में मुझे और आपको मिलते हैं। सामईन इकराम, झगड़े दरअसल शैतान के बहुत कारगर हथियारों में से एक हथियार है, जिससे इदारे ही नहीं बल्कि ख़ानदान, अंजुमने, रियासतें, कौमें, मुल्क आलमी हो या फिर मतलब जो है नेशनल लेवल पे हो, सबका सब मतलब इसमें शामिल नजर आता है। और इसमें कौमें सबका बेड़ा गर्क मतलब हो जाता है। तवील बरसों की मेहनतें लम्हों में बर्बाद हो जाती हैं। इस तरह शख्सियतें, औकात, सेहत, सरमाया, सलाहियतें बज़ा औकात पूरी की पूरी जिंदगी किसी तनाज़े या किसी झगड़े की नजर हो जाती है और लोग आपस में झगड़े करते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। सामईन इकराम, जहां रिपोर्ट के सिलसिले में मालूमात हासिल करके देखें, वहां विकिपीडिया के आदाद व शुमार के मुताबिक ये मतलब रिपोर्ट दी जाती है कि एक मैनेजर का औसतन 25% मतलब जो है हिस्सा वक्त के तनाज़े को निपटाने में गुजर जाता है। मजीद अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ख़ानदानी तनाव की वजह से हर तीसरा शहरी जहनी तनाव की बीमारी का शिकार मुझे और आपको नजर आता है। इस बीमारी में 10 साल से लेकर 70 साल के बुजुर्ग अफराद भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट मजीद इस तरफ नजर साने करते हुए ये भी बताती है कि बज़ाहिर इस तनाव का शिकार अफराद तंदुरुस्त तवानाई दिखाई देते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी कैंसर की मानिंद इंसान को जहनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज करके रख देती है। सामईन इकराम, ये बात मुझे और आपको बिल्कुल मतलब जहज देखने में आती है कि मुआशरे का कोई शोबा, कोई जगह और कोई मुकाम ऐसा नहीं है जहां पर झगड़े न होते हों। हर जगह झगड़ों की मतलब पादाश में हर तरफ लोग तनाव का मुझे और आपको शिकार नजर आते हैं। घर का मामला हो, कोई घर सुकून पजीर नहीं है, चाहे वो सास बहू का झगड़ा हो, चाहे वो मियाँ बीवी के झगड़े हों, चाहे वो रिश्तेदारों के झगड़े हों, जहां भाई भाई बहन बहन मतलब आपस में लड़ते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इतना ही नहीं, माशरे के हर मतलब जो है अकाई, हर शोबे और हर मतलब जो है कदम पर मुझे और आपको झगड़ते हुए नजर आते हैं। कहें किसी की नीचा दिखाने के लिए, कहें किसी की तहकीर के लिए, किसी की जलील करने के लिए, मुख्तलिफ तरीक़े से, कहें ज़बान के ज़रिए से, कहें हाथापाई के ज़रिए से, कहें दंगा व फसाद के ज़रिए से, हर कोई इसमें मुलव्विस नज़र आता है। इतना ही नहीं बल्कि आज के दौर के अंदर हुकूमती लेवल पर भी जो हुकूमतें की जा रही हैं वो आपस में झगड़ा करवा कर एक दूसरे को उसमें मशगूल रखकर ये हुकूमतें करती हुई मुझे और आपको नज़र आती हैं। इतना ही नहीं, आलमगीर सतह पर अगर मैं और आप देखें, वहां पर हम देखते हैं कि कोई मुल्क इससे मतलब मुस्तस्ना नहीं है। हर जगह लड़ाई झगड़े फितना फसाद रोनुमा है। हम खबरों में देख रहे हैं फलस्तीन पर मतलब जो है हमला किया गया मुख्तलिफ तरीके से औजारों के जरिए से, जहां मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है जुल्म सितम के जरिए से लोगों को कत्ले आम किया जा रहा है। ये वो झगड़े हैं जो इंसानों को तबाही और बर्बादी के दहाने पर लेकर जा रहे हैं। ये झगड़े इंसानों को सुकून नहीं देते। ये झगड़े इंसानों में इंतशार पैदा कर देते हैं। ये झगड़े इंसानों को अकामत दीन के क़याम के सिलसिले में हमेशा मतलब जो है जवाल पजीरी की तरफ ले जाते हैं। वो कभी गलबा हासिल नहीं कर सकते। सामईन इकराम, ये बात जहन में हमें रखनी चाहिए कि कंपनियां हो या इदारे हों, मुल्की हो या आलमी सतह पर की कारकर्दगी हो, हमेशा ख़ानदानी सुकून, मिलनसारी, मोहब्बत, अखुवत, कामयाबी के असल बुनियाद जो है वो सब कुछ इस कल्चर की नज़र होता हुआ चला जा रहा है। जहाँ झगड़े रोनुमा होते हैं वहाँ मिलनसारी, मोहब्बत, अखुवत सब कुछ मलियामेट हो गई है। सामईन इकराम, जितने झगड़े कम होंगे इतनी ही ज़्यादा वहाँ पैदावारियत पैदा होगी, यानी पॉजिटिविटी पैदा होगी। और जितने ज़्यादा तनाज़ात या झगड़े होंगे इतनी ज़्यादा ख़राब कारकर्दगी दुनिया में वजूद में आएगी। इसी वजह से माशरे में मैं और आप देखते हैं कि जहाँ मतलब जो है माशरती लेवल
لیول پر ہو یا اقتصادی لیول پر ہو یا سیاسی لیول پر ہو یا خاندانی لیول پر ہو، میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہلچل مچی ہوئی ہے، جو انتشار مچا ہوا ہے، وہاں پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لوگ بگاڑ کا شکار ہو گئے ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی، بدنی اعتبار سے بھی، مختلف برائیاں ہی نہیں بلکہ مختلف قسم کی بیماریوں نے بھی مطلب جو ہے اس دنیا میں جڑ پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی وجہ یہی جھگڑے ہیں جو انسانوں کو تہس نہس کر کے برباد کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، ہم اس مطلب موضوع پر نہ گفتگو کرتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس جھگڑے کی وجوہات کیا ہیں، اس کی وجہ سے کیا کچھ نقصان ہو رہا ہے، اس پر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، اس پر تدبر کرنا ہوگا، اس سلسلے میں پلان کرنا ہوگا، اور پلانی اعتبار سے میں اور آپ اس معاشرے کو جہاں سکون پذیر کریں گے وہاں اقامت دین کا قیام، اس کی اصلاح، انسانوں کو دین کی طرف راغب کرنے والے وہ تمام مطلب جو ہے مراحل آسان سے آسان ہوتے ہوئے چلے جائیں گے، ورنہ یہ چیزیں میری اور آپ کی پیروں کی زنجیر بن کر رکاوٹ کا باعث بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے اقامت دین کا قیام لوگوں کے اندر مشکل سے مشکل ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ لوگ کند ذہن ہو گئے ہیں، لوگوں کے تناؤ کی وجہ سے لوگ صحیح بات کو اخذ کرنا، سمجھنا، شعوری احساسات کے ساتھ اسے قبول کرنا، ان کے اندر وہ کمی دیکھی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، انسان جب انصاف کی ڈگر سے ہٹ کر نفسیاتی، خواہشاتی اور شیطانی اکساہٹوں اور خود غرضی کے جال میں پھنس جاتا ہے تو لازماً دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور جھگڑے ایک دوسرے کو دوریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جہاں قرآن مجید کا میں اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اسی لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان اگر کوئی رنجش یا لڑائی ہو گئی ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان کے درمیان صلاح کراؤ اور تعلقات اچھے بناؤ۔ صلاح کرانے میں اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ سامعین کرام، لڑائی جھگڑے مسلمانوں کے درمیان باہمی اتفاق و اتحاد اور محبت اور ملاپ پیدا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ انہی جھگڑوں کی وجہ سے آپسی کینہ، حسد اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ انہی جھگڑوں کی وجہ سے زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے اور ہاتھا پائی ہوتی ہے، قتل و غارت گیری ہوتی ہے، جانی اور مالی نقصانات اور ذہنی تناؤ اور منفی سوچیں جنم لیتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ سامعین کرام، جس کے نتیجے میں صاحب حق بھی حق پر قائم نہیں رہتا۔ اس کی مثال ہم نے خود دیکھی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے پر چل رہے ہیں، اچانک ایک شخص سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور مختلف مطلب طریقے سے اپنی زبان بد کے ذریعے سے مختلف الزامات اور مختلف مطلب جو ہے جھوٹی باتیں مطلب جو ہے کہتا ہوا لعن طعن کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے، فوراً اپنے حق میں، کیونکہ وہ ناحق اس کی مختلف باتیں سن رہے تھے، انہوں نے فوراً مطلب جو ہے اپنے حق میں گفتگو کی۔ جیسے ہی گفتگو کی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، بات ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے کہ مجھ پر ناحق مطلب جو ہے زور و زبردستی کی جا رہی تھی، میں نے اپنے حق میں گفتگو کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیوں غصہ ہو گئے؟ وہ بھاگے بھاگے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ناحق مجھ پر حملہ ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اپنے حق میں گفتگو کی تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ غصہ آور ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ سنو، جب تک تم پر ناحق مطلب جو ہے حملہ ہو رہا تھا، تمہاری دفاع کے لیے آسمان سے فرشتے اس کا جواب دے رہے تھے، اس وجہ سے میں مسکرا رہا تھا، اور جب تم نے اپنے حق میں حق پر ہوتے ہوئے بھی جب تم نے اپنی آواز مطلب جو ہے اٹھائی، اس کے نتیجے میں وہ فرشتے اس طرف چلے گئے۔ سامعین کرام، اس بات سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود بھی آدمی کا بد مزاج ہو جانا اور آدمی کی گفتگو میں حصہ لے کر مختلف تنازعات کا شکار ہو
جانا وہ بھی مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، نہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اس لیے کہ تنازعات میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بھی حالت اسی کی طرح ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنی دفاع میں وہ دلائل پیش کر کے مختلف طریقے سے غصے کو قابو نہیں کر پاتا، برداشت نہیں کر پاتا، اور تب اس کے نتیجے میں وہ بھی پھر وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، اسی کے نتیجے میں وہ ساری مطلب بدمزاجی، وہ زبان کی خرابیاں، وہ مختلف ہاتھا پائی، وہ بھی اپنے حق میں ہی کرتے ہوئے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے مغضوب اور ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ مزید اس جھگڑے کے سلسلے میں بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر اور نہ اس کے ساتھ نامناسب مذاق مت کر، اور اس کے ساتھ ایسا وعدہ نہ کر جس کو تو پورا نہ کر سکے اور وعدہ خلاف کے اس کے ذریعے سے وعدہ خلافی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی رہنمائی نہیں بلکہ جھگڑے کے سلسلے میں مزید مطلب جو ہے اس طرف روشنی ڈالتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے گناہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا ہے، یعنی جھگڑالو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ جھگڑے معاشرے کے اندر انتشار پیدا کر دیتے ہیں، محبت اور اخوت کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے اقامت دین کا قیام مطلب مشکل سے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ کو ترک کر دے، حالانکہ جھوٹ باطل چیز ہے، تو اس کے لیے جنت کے کناروں پر گھر تعمیر کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر تعمیر کر دیا جائے گا۔ جو شخص اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ وہ رویہ رکھے گا اس کے لیے جنت کے اوپری حصے میں گھر بنایا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو کہتی ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود اپنی زبانوں کو لگام دے دینا اور اپنی برداشت قوت کو بڑھا دینا اور صبر کو مطلب جو ہے اپنے لیے لازم و ملزوم کر لینا انسانوں کے لیے بہت ساری نیکیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، معاشرے کے لیے اچھائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، پر امن مطلب ماحول کو سازگار کرنے میں اور پر ماحول امن ماحول انسانوں کو دینے میں اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اس کے لیے اتنی بڑی پیشن گوئی اور اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی خوشخبری دی گئی کہ جو شخص حق کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ میں ایک گھر تعمیر کر دیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ کہنا اتنا آسان ہے مگر دیکھا جائے تو حق پر ہونے کے باوجود لوگوں کے الزامات ہو، لوگوں کی مختلف مطلب جو ہے نکتہ چینیاں ہو، یا ان کے طنز کرنے کے تانے ہوں، یا مختلف قسم کی برائیاں ہو جو لوگ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کے نتیجے میں تو جھگڑے دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ اس وقت انسان حق پر ہونے کے باوجود درگزر کر لینا، معافی کا رویہ رکھ لینا اور عفو و درگزر کے ذریعے سے وہی خوشگوار ماحول رکھتے ہوئے ایک دوسروں سے ملاقات کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو نماز، روزے اور صدقے سے زیادہ افضل ہے؟ صحابہ کرام خوش ہو گئے، فرمایا اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ آخر وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے درمیان صلاح کرانا، اس لیے کہ آپس میں جھگڑے مونڈنے والے ہیں، یہ انسانوں کے دین کو مونڈ دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اس حدیث کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ کتنی بڑی مطلب جو ہے وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ دین کا خاتمہ کر دیتی ہیں اور یہ انسانوں کو مونڈ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں۔ آج گھروں کا مطلب جو ہے حالات دیکھیں، ماں باپ بیٹوں سے، ماں باپ بچیوں سے، ماں باپ مطلب جو ہے گھر والوں سے بیزار سے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر تناؤ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے اندر انتشار نظر آتا ہے، ایک دوسرے پر مطلب جو ہے لڑ مرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی گھر سکون کا گہوارہ نہیں ہے، ہر کوئی مطلب جو ہے ایک دوسرے پر الزامات تراشتا ہے اور مختلف درائل
مسائل کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ خراب ہے اور ہم اچھے ہیں۔ سامعین کرام، ایسے ماحول کے نتیجے میں کیا کوئی گھر دین کا مطلب گہوارہ بن سکتا ہے؟ کیا وہاں پر صحیح تربیت کا سامان ہو سکتا ہے؟ جبکہ یہی مطلب اکائیاں ہیں جو مل کر ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ سامعین کرام، جھگڑے ذہنی انتشار اور دین کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ جھگڑا کرنے والا ذہنی یکسوئی کھو بیٹھتا ہے، اسی لیے وہ وہمی ہو جاتا ہے، شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، بد مزاج اور چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس سے بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے۔ سامعین کرام، خود اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، جہاں ہماری منفی سوچیں جنم لیتی ہیں اس کے نتیجے میں وہم، شک اور بد مزاجی اور چڑچڑے پن کا جب میں اور آپ شکار ہو جاتی ہیں تو پھر مطلب جو ہے اپنا حال ہم خود ہی دیکھ سکتے ہیں، جہاں اس تناؤ کے نتیجے میں سر درد شروع ہو جاتا ہے، اسی کے نتیجے میں زبان خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے نتیجے میں آنکھوں پر پڑا ہوا جو پردہ ہے وہ سب مطلب جو ہے ہمیشہ غلط چیزیں دکھاتا ہے، ہمیں ہمیشہ شک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے، ہمیشہ وہمی انسانوں کو بنا دیتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کا چلنا پھرنا ہو، بات کرنے کا انداز ہو، ان کا مطلب جو ہے ہر ادا مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ میرے اور آپ کے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے ہمیشہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت اس شخص پر جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائے۔ سامعین کرام، اسی لیے قرآن و حدیث مبارکہ مومن کے کردار کی بلندگی کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں۔ اس پر نظر ثانی کر کے دیکھیں تو وہاں سورہ مومنون آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی کہا گیا کہ جھگڑے اور دل آزاری کی باتوں سے یہ دور رہتے ہیں۔ یہ مومن کی پہلی صفت قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید مزید مطلب جو ہے مومنین کی صفات بتاتے ہوئے یوں بیان کرتا ہے کہ کہیں ایسا تو ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیماں ہو جاؤ۔ یعنی یہ دوسری صفت ہے کہ مومن کبھی شیطان کے ہتھ گنڈوں میں کا شکار ہو کر وہاں کہیں مطلب جو ہے بدمزاجی کر لیتا ہے یا کہیں اس کے پیر پھسل کر وہ جھگڑے کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں فوراً چوکنا ہو جاتا ہے، شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے، اسی کے نتیجے میں دروازہ توبہ کو کھٹکھٹاتا ہے، اسی کے نتیجے میں توبہ اور استغفار دعاؤں کے ذریعے سے اپنے کیے پر پشیماں ہو کر وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، عفو و درگزر کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ سامعین کرام، ان سب باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ جھگڑوں سے باز آ جائے اور معاشرے کی اصلاح جھگڑوں کو ترک کرنے اور مثبت سوچ کے ساتھ دل کو بڑا کرنے میں ہے۔ سامعین کرام، انسان کا اصل دشمن شیطان ہے جو انسانوں کو نفاق اور فساد کے ذریعے سے دوریاں پیدا کروانا چاہتا ہے، اسی میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے، اقامت دین کا کام کرنے میں وہ لگا ہوا ہے۔ اسی لیے جھگڑوں سے بچاؤ اور اس کے علاج کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر میں اور آپ ان کا قضیہ کر سکتے ہیں اور معاشرے کو پر امن ماحول فراہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی طرف کئی بار مطلب جو ہے کہیں کتابوں کے ذریعے سے، کہیں مجالس سے مطلب جو ہے دینی کے ذریعے سے مختلف وقت پر ہم نے اس پر نظر ڈالی ہے، جہاں مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے وہی وہ معاشرہ تھا جہاں جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جہاں آبرو زری، جہاں مطلب جو ہے مختلف قسم کی ایسی اخلاقی برائیاں ان کے اندر مطلب جو ہے موجود تھی جس کی وجہ سے معاشرہ پر امن نہیں تھا، ہر کوئی ڈر اور خوف کا ماحول تھا، ہر طرف لوگ مطلب جو ہے سفر کرتے ہوئے ہمیشہ ڈر کا شکار ہو جاتے تھے، ان کی کوئی جانی مالی حفاظت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا کلمہ بلند کیا، انہیں اخلاقی تعلیمات دی، اسی کے نتیجے میں جھگڑے ختم ہو گئے، اسی کے نتیجے میں ذہنی تناؤ مطلب ختم ہو گیا، اسی کے نتیجے میں یکسوئی حاصل ہوئی، اسی کے نتیجے میں نے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں اپنی مقصدیت کی تقودو کے لیے وہ اتنا سرگرم عمل رہے کہ انہوں نے ایک ریاست کی تشکیل کی اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے مطلب جو ہے جب اپنی آواز اٹھائی تو ان کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے بر اعظموں کو انہوں نے اپنے پیروں تلے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سامعین کرام، اس کا قضیہ جو کیا ہوا آخر وہ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یکسو ہو کر اس علاج کے سلسلے
सिलसिले में मुझे और आपको नज़र सानी करनी चाहिए, इस पर बैठ कर गुफ्तगू करनी चाहिए। आखिर क्या वजूहात है, आज माशरे के अंदर ये इंतशार क्यों पैदा हो गया है? लोग चाहे वो ख़ानदानी रिश्तेदार हों, खूनी रिश्तेदार हों, या फिर पड़ोसी के एतबार से रिश्ते में शामिल हों, या फिर ये माशरती एतबार से एक दूसरे के मतलब जो है भाई भाई हों, ये सब कुछ एक दूसरे से दूर क्यों हो रहे हैं और एक दूसरे के करीब आना पसंद नहीं करते? हर कोई अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर अपने इसमें अपने अपने मतलब माहौल में वो मुहित नजर आता है। चाहे मसाजिद का मामला हो, वहाँ एक जगह पर एक मतलब जो है शख्स नमाज नहीं पढ़ता कि वो सुन्नी की जमात है, वो तबलीगी की मतलब मस्जिद है, वो मुख्तलिफ मतलब जो है मसाजिद हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ़िरक़े माशरे के अंदर वजूद में आने लग गए हैं, जिसके नतीजे में एक दूसरे से क़ुरबत मतलब जो है करीब करीब होने की बजाय इनके दरमियान दूरियां होती हुई नजर आ रही हैं। उम्मत मुस्लिमा को एक मतलब सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद एक माले में प्रो होकर मुझे और आपको मतलब जो है बांधे रखने की ज़रूरत है, जहां मेरी और आपकी मतलब जो है मुट्ठी बंद के शक्ल में हम उम्मत मुस्लिमा इस तरह एक जगह एक झंडे तले जमा हो जाएंगे। यकीन करिए कि मेरी और आपकी जो ताकत है वही ताकत है जो कुरान कहता है तो एक हैं तो 10 पर भारी हैं, 10 हैं तो 100 पर भारी हैं, 100 हैं तो मतलब जो है 200 पर भारी है। सामने कराम, ये वो ताकत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा की थी। तो आज के माशरे में ऐसी क्या मतलब जो है चीज़ें हैं जो इस माशरे को तहस नहस करके तह वो बाला करके रखी हुई है। मुझे और आपको इस इलाज के सिलसिले में एक नुक्ते पर बैठ कर गुफ्तगू करनी चाहिए और इसके ज़रिए से अपने दिलों के अंदर की कदूरतों को दूर फेंकना चाहिए। घर का माहौल हो या मतलब जो है मोहल्ले का माहौल हो, या शहरी लेवल पर हो या मुल्की लेवल पर हो या आलमगीर लेवल पर हो, मुझे और आपको इन झगड़ों का खमियाजा मतलब जो है ख़त्म करना होगा और इसी के नतीजे में एक उम्मत मतलब जो है जन्म ले सकती है और इसी के नतीजे में अकामत दीन का क़याम मेरे और आपके लिए आसान हो जाता है। सामने इकराम, जहाँ मैं और आप मतलब जो है गुफ्तगू करेंगे कि इसका इलाज आखिर क्या है, इसका इलाज अगर देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ मुझे और आपके अंदर पैदा करनी चाहिए वो है नज़रअंदाज करने की आदत अपने अंदर पैदा करना होगा। इसलिए कि अशरफुल मखलूक होने की हैसियत से दुनिया में जितने इंसान हैं उनके अपने नज़रियात हैं, उनके अपने ख़यालात हैं, उनका अपना तरीक़ाकार है, जिसकी वजह से वो अक़ल का इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए से ज़िंदगी बरतने का एक सलीक़ा सीख लेते हैं। सामने इकराम, इसी के नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियात दुनिया में वजूद में आती हैं और मुख्तलिफ सोचों की अलगार मतलब जो है माशरे में होने की वजह से अलग अलग मतलब अंदाज से सोचने वाले लोग इस माशरे में गुलदस्ते की शक्ल में वजूद में आते हैं। इसके नतीजे में मुझे और आपको अलग अलग किरदार इस माशरे में चलते फिरते नजर आते हैं। इस दरमियान में एक ही तरीक़ेकार के साथ चलना कोई आसान काम नहीं है और ना हो पाता है। ऐसे नतीजे में इंसानों को मतलब जो है चाहिए कि वो इन मतलब जो है तमाम मतलब जो है खूबियों और मतलब जो है कमियों के साथ हम इंसानों को अपना भाई भाई तसव्वुर करें और एक गुलदस्ते में इसको पुरोकर हम सब की मतलब जो है खामियों को दूर करेंगे, उसे नज़रअंदाज करेंगे, उस पर नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, उस पर एतराज़ात नहीं करेंगे, बल्कि मोहब्बत और अखुवत के ज़रिए से हम एक दूसरे को गले लगा लेंगे। तभी कहीं जाकर माशरे के अंदर से खराबियाँ दूर हो सकती हैं। सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 53 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दो कि ज़बान से वो बात निकाला करें जो बेहतरीन हो। दरअसल ये शैतान है जो इंसान के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिशें करता है। हकीकत यह है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इस आयत मुबारका में वाज़ेह तौर पर इंसानों को जो ताकीद की गई है वो ज़बानों की हिफाजत है। ज़बान से निकली वाले मतलब जो है अल्फाज एक तीर की मानिंद लोगों का शिकार करते हैं। इसके नतीजे में दिल छन्नी हो जाते हैं, जिसके नतीजे में लोगों में मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत जन्म लेती है। इसके नतीजे में कदूरतें बढ़ जाती हैं, बुग़्ज़ बढ़ जाता है। इसी के नतीजे में इंतकाम का जज्बा रोनुमा होता है और इसी के नतीजे में माशरा फसाद फिल अर्द में मुब्तला हो जाता है। सामने कराम, इसी वजह से कहा गया कि ज़बान की हिफाजत करो, इससे निकलने वाला लफ्ज़ तुम्हारे लिए और इस माशरे के लिए वो अहमियत रखता है जिसके ज़रिए से माशरा खुशगवार हो सकता है। इस वजह से शैतान के मतलब साजी न बनो, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। सामने कराम,
سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ کو آ جائیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ سامعین کرام، یہ دوسرا مطلب جو ہے حصہ ہے جہاں مجھے اور آپ کو نظر انداز کرنے کا اور حکمتانہ رویہ اختیار کرنے کا دوسرا سلیقہ بتایا گیا، اور وہ دوسرا سلیقہ یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نرم چال چلتے ہیں، اپنی طبیعتوں میں نرماہٹ رکھتے ہیں، وہاں سختیاں نہیں رکھتے، اس لیے کہ نرماہٹ انسانوں کو ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے، نرماہٹ انسانوں کے پڑے ہوئے وہ آنکھوں کے پردوں میں مثبت سوچ لے آتی ہے، اسی کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت کو جیت لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ اگر جاہل کبھی اس معاشرے کے درمیان میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو جائے تو وہ صورت میں ان سے کہا گیا کہ ان سے الجھو نہیں، ان سے بحث و تکرار نہ کرو، یہ بھی مطلب جو ہے جھگڑوں کا باعث بنتا ہے، اور جھگڑوں کی ابتدا ہم نے دیکھی ہے کہ وہ مطلب جو ہے بے معنی مطلب جو ہے کچھ حصے ہوتے ہیں، بے معنی کچھ بات ہوتی ہے جو شروعات ہوتی ہے تو اس کے بعد زبان کے الفاظ اور پھر ان کی ہاتھا پائی اور ان کی سوچیں مختلف چیزیں مل ملا کر ایک بڑا فساد فی الارض رونما کر دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب جاہل تم سے الجھ جائیں تو وہاں سے سلام کر کے گزر جاؤ، ان کو سلام ہے بھئی، اب اس کے بعد ہم مطلب جو ہے آپ سے الجھیں گے نہیں۔ اسی وجہ سے تو رمضان کا مہینہ میرے اور آپ پر ہر سال سایہ فگن ہوتا ہے، اس میں روزے کی جو صفات بتائے گئے اور اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے جھگڑ پڑے تو تم ان سے کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ یہ وہ ٹریننگ ہے جو ہر سال امت مسلمہ کو کرائی جاتی ہے، اور یہی مومنانہ صفات کی وہ صفت ہے جو انسانوں کو حکمت عطا کرتی ہے۔ اسی حکمت کے نتیجے میں معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے کو روکا جا سکتا ہے، فساد فی الارض کو رونما ہونے میں وہ مطلب جو ہے بند باندھ سکتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مزمل آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور ان کو خوبصورتی سے نظر انداز کر دو۔ یہ کتنے اچھے مطلب جو ہے وہ احکامات ہیں جو قرآن مجید مجھے اور آپ کو دیتا ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو خوشی میسر آتی ہے، اسی کے نتیجے میں میرے اور آپ کے لیے سکون پذیری کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ ان کے حال یہی ہے کہ انسانوں کی نگری ہی ایسی ہے جہاں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے، چاہے زبانی ہو چاہے مطلب جو ہے بدنی ہو، ہر طریقے سے مطلب جو ہے اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں آواز رونما ہو جاتی ہے۔ اس پر صبر کر لینا انسانوں کی بہترین صفات میں شامل ہے۔ جو شخص صبر کرے گا اور جو مطلب جو ہے اس میں شائستہ صبر کرے گا، یقین جانیے کہ پھر مطلب جو ہے انسان اس ماحول کو ہی نہیں بلکہ اپنے اطراف کو خوشگواری میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ نظر انداز کرنے کا طریقہ ایک زبردست حکمت عملی ہے جو اہل حق کو اپنے کام پر پوری توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ان کی ساری توجہ وقت اور توانائی اور تعمیری کاموں اور مطلب جو ہے منصوبوں پر صرف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم نے دیکھا کہ وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں لوگوں کو ظلم کیا جاتا تھا، اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، پتھراؤ مطلب جو ہے ان پر کیے جاتے ہیں مختلف طریقے سے، جہاں مدینے میں آئے تو وہاں منافقین نے مختلف طریقے کے الزام تراشی کی، ان کو مختلف طریقے سے ان کی ذہنی مطلب جو ہے ان پر حملہ آوری کی۔ ان سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ان کے صحابہ کرام ساتھی ہوں، انہوں نے نظر انداز کرنے والا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں ماحول کتنا سازگار ہو گیا، جو دشمن طاقتیں ہیں جو پنپنے سے مطلب جو ہے وہاں پر ہی مرجھا کر رہ گئی، اسی کے نتیجے میں ماحول میں جو کشیدگی پیدا ہونی چاہیے تھی اس کا اختتام ہو گیا، اور اسی کے نتیجے میں ماحول مطلب جو ہے اتنا سازگار ہو گیا کہ وہاں وقت مطلب اتنا میسر آیا کہ وہاں پر مختلف طریقے سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں کوششیں کی گئی، ان کی ساری توانائیاں صلاحیتیں اتنی مطلب کارگر ہوئی کہ وہاں علمی میدانوں میں مطلب جو ہے بہت عروج حاصل ہوا، اور اسی کے نتیجے میں اتنی توجہ اور ایک سوئی کے ساتھ دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا، وہ سب کچھ تو آسان ہو گیا، اس لیے کہ اس حکمت عملی کے ذریعے سے آدمی کے اندر جو کند ذہنی مطلب پیدا ہو جاتی ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔
इस हिकमत अमली ही के ज़रिए से ईमानों को समझना, ईमानों को मतलब जो है मुख्तलिफ तरीक़े से उसकी तक़वियत मतलब जो है फ़राहम कर देना, उन सब में आसानियाँ फ़राहम हो जाती है। सामिन इकराम, दूसरी चीज़ मुझे और आपको इस इलाज के सिलसिले में जो करनी चाहिए वो ये है कि अपने ज़बानी अल्फाज का इजहार सोच समझ कर मुझे अदा करना चाहिए। ये ज़बान बड़ा मतलब जो है कड़वा जहर है। इस ज़बान के ज़रिए से जहाँ मतलब जो है तलवार के ज़रिए से इंसानों की मतलब जो है शिकार किया जाता है, वहाँ मतलब जो है इन ज़बानों के ज़रिए से भी इंसानों का शिकार किया जाता है। इस ज़बानों में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसे ताना कहा जाता है, जिसे बुरे अलकाब कहा जाता है, जिसे मुख्तलिफ मजाक कहा जाता है, जिसमें तजस्सुस भी शामिल है, जिसमें गुमान भी शामिल है, जिसमें वहम भी शामिल है, जिसमें शक व शुबात भी शामिल है। इन सब को मतलब जो है मिलाकर अगर देखा जाए तो चुगली, ग़ीबत तो सब कुछ मिल मिलाकर एक ऐसा गुलदस्ता बन जाता है जिसके नतीजे में पूरी कायनात के सारे माशरे वो मतलब तहस नहस होते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इसी वजह से ज़रूरत इस बात की है, अपनी ज़बान की अदायगी से पहले मुझे और आपको सोचो विचार करना होगा। इससे निकलने वाला हर लफ्ज़ इंसानों को तहवबाला कर देता है। सामिन कराम, वहाँ मतलब जो है मैं और आप देखें कि अल्फाज ऐसे तीर हैं जो इंसानों के दिलों और जज्बात का कत्ले आम कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, तुम में से कोई ऐसी बात बोलता है जिससे अल्लाह खुश हो जाता है और इसको ये मालूम ही नहीं होता कि इस बात का असर क्या होगा, लेकिन इसकी वजह से अल्लाह ताला इसके हक में क़यामत तक के लिए अपनी खुशनुदी और रज़ामंदी लिख देता है। और तुम में से कोई शख्स ऐसी बात बोलता है जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन जाती है और इसको नहीं मालूम होता कि इसका असर क्या होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके हक में नाराज़गी इस दिन तक के लिए लिख देता है जिस दिन वो इससे मिलेगा। सामने कराम, ये अहादीस करीमा मेरे और आपके दिल हिला देने के लिए काफ़ी हैं। मुझे और आपको ये अल्फाज सुबह की सवेरे के जागने के साथ ही इस ज़बान की अदायगी में मतलब जो है मुझे और आपको इस्तेमाल होते हुए नजर आते हैं। ये इन ज़बान के अल्फाज अगर सही हों तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाता है और खुशनुदी लिख दी जाती है, उसके नतीजे में जन्नत मुयसर आ जाती है। अगर यही अल्फाज सुबह के सवेरे की तुलू के साथ ही अगर मेरे और आपके गलत हो जाएं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको वईद सुनाता है कि उन अल्फाज का असर ये होता है कि अल्लाह नाराज़ हो जाता है और हमेशगी के लिए इसकी नाराज़गी लिख ली जाती है। सामिन इकराम, इस सिलसिले में मुझे और आपको अक्लमंद होने के नाते से गौर व फिक्र करना होगा, इस पर तदब्बुर करना होगा और अपने अल्फाजों की अदायगी के सिलसिले में हमेशा सोच विचार के साथ इसकी अदायगी करनी होगी। तभी कहीं जाकर मैं और आप मुझ खुद को भी और माशरे को भी सुकून मतलब जो है दे सकते हैं। सूरह क़ाफ आयत नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कोई लफ्ज़ इसकी ज़बान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बाश निगरां फरिश्ता मौजूद न हो। सामिन कराम, मेरे और आपके खंदों पर किरामुन कातिबीन बैठे हुए हैं जो हमारे एक एक लफ्ज़ को लिखते चले जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुआखज़ा होगा, इस सिलसिले में पकड़ होगी, इस सिलसिले में जानकारी होगी। इसके सिलसिले में मुझे और आपको ठंडे दिल के साथ, मुझे और आपको यकसुई के साथ इसका इल्म होना चाहिए और इस सिलसिले में मुझे और आपको डर और खौफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरी और आपकी ज़िंदगी का खात्मा ज़िंदगी के लम्हे लम्हे के गुजर जाने के साथ ही ये पैगाम देता है कि ज़िंदगी अपने खात्मे की तरफ रवा दवा है। कोई इंसान हमेशा रहने के लिए यहाँ पे नहीं आया और हर इंसान को एक वक्त मुकर्ररा के साथ उसके दरबार में पहुँचाने के लिए फरिश्ते मौजूद होते हैं और उसे घसीट कर ले जाते हैं। सामिन इकराम, अच्छा अमल हो या बुरा अमल, इंसानों को मतलब बहरहाल इस दुनिया से मुंतकिल होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ज़रूर हाजिर होना है। वहाँ मुझे और आपको ज़िंदगी के हर मरहले की एक एक दास्तान मतलब जो है उनके सामने पेश करना है और वहाँ मेरा और आपका हिसाब होगा। उस वक्त मेरा और आपका क्या हाल होगा अगर मेरी और आपकी ज़बान की वजह से अगर हम पकड़ में आ गए और उसी की वजह से मुझे और आपको दोज़ख का ईंधन बनने पर मतलब जो है मजबूर कर दिया जाए, तो उस वक्त मेरी और आपकी कैफियत क्या होगी। इस पर ठंडे दिल से गौर व फिक्र की ज़रूरत है, इसके सिलसिले में अपने मिजाजों की ज़रूरत है। सामिन इकराम, एक फ़र्द की इस्लाह एक कौम की इस्लाह होती है। एक दिए से दूसरा दिया जल पड़ता है।
اور اسی کے نتیجے میں جہاں ایک بوند بوند مطلب آپس میں مل جاتے ہیں تو دریا سمندر بن جاتے ہیں. مجھے اور آپ کو اسی مصداق میں کوششوں کی ضرورت ہے. ہر فرد اپنے بارے میں سوچ کر اپنی اصلاح کا سامان کرے, تبھی کہیں جا کر گھرانے خوشگوار مطلب جو ہے ماحول پیدا کرتے ہیں. خاندانوں میں رہنے والے ہر مطلب جو ہے اکائی, ہر رشتہ ایک دوسرے سے محبت میں بند جاتا ہے, اور اسی کے نتیجے میں جہاں سکون ہوتا ہے انسانوں کو سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے, سوچنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے, یکسوئی میسر آ جاتی ہے. اسی کے نتیجے میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے, اور اسی کے نتیجے میں اللہ کی طرف بڑھنے والے قدم میسر آ سکتے ہیں. اسی وجہ سے تو سورہ مجادلہ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم آپس میں پوشیدہ باتیں کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو. ہم نے دیکھا سورہ قاف کے اندر بتایا گیا کہ وہاں تمہارا فرشتہ مطلب جو ہے نگران ہے, تمہارے ایک ایک لفظ کو دیکھ رہا ہے. یہاں مطلب جو ہے سورہ مجادلہ میں کہا گیا کہ خفیہ گفتگو بھی کر رہے ہوں تو وہاں پر بھی تمہیں تقوی اور نیکی کی گفتگو کرنی چاہیے, نہ کہ مطلب جو ہے غیبت کی جائے, تغلی کی جائے, بہتان کیا جائے اور برے القاب سے ایک دوسرے کو نوازا جائے, جو آج کے ماحول کا بڑا مطلب جو ہے آسان طریقہ ہے. جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ان کے پاس گفتگو کی کوئی مطلب جو ہے شقیں نہیں ہوتی, وہاں صرف یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کہیں مطلب جھگڑے فساد رونما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں نفرتوں کو جنم دیا جاتا ہے, کہیں کدورتوں اور بغض کو مطلب جنم دیا جاتا ہے, اور ایک دوسرے سے دور کر دیا جاتا ہے. خاندانی لیول سے لے کر ہم مطلب جو ہے انٹرنیشنل لیول تک سب کی سب مطلب جو ہے جو پولیٹکس چلتی ہے وہ ساری کی ساری یہی چیزیں ہیں جس کی طرف مجھے اور آپ کو قرآن مجید اشارہ کر کے کہتا ہے اس طرف نظر ثانی کرو, اس طرف مطلب دیکھو اور اس طرف متوجہ ہو جاؤ. تو یہی حکایات اور یہی مطلب نصیحتیں آسمان سے اللہ رب العالمین انسانوں کو دیتا ہے, تبھی کہیں جا کر ماحول سازگار ہو سکتا ہے, ورنہ صرف یہ بیٹھ کر صرف سوچنے کہ ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے تو آخر اس کی اصلاح کون کرے. اس کی اصلاح میرے اور آپ کے ذمہ ہے, میری اور آپ کی کوششوں ہی کے نتیجے میں, میری اور آپ کی انفرادی توجہ اور گرہبانوں میں جھانکنے اور محاسبہ کرنے ہی کے نتیجے میں یہ ممکنات میں سے ممکن ہو سکتا ہے. سامعین کرام, مومن کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی مومنین ہمیشہ مطلب جو ہے اپنے سلسلے میں سوچتے رہتے ہیں, اپنی خبر کی کال کوٹری کو روشنی سے بھرنے کے لیے تک و دو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ وہاں مطلب جو ہے اپنے لیے وہ سامان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور انعام جنت الفردوس مجھے اور آپ کو مل جائے. اس سلسلے میں تک و دو کرتے نظر آتے ہیں, اور مطلب جو ہے بے وقوف وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر ہمیشہ مطلب جو ہے آنے والی چیز کے سلسلے میں گفتگو نہیں کرتے, بلکہ جو موجودہ صورتحال ہے اسی میں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زندگی میں رہیں گے اور ہمیشہ مطلب جو ہے زندہ رہیں گے اور ہمیشہ مطلب جو ہے ساری چیزیں ان کے پاس رہیں گی, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز اس دنیا کی ہمیشہ پائیدار مطلب نہیں ہے, بلکہ انسانوں کو ختم کر دیتی ہے, چیزوں کا خاتمہ کر دیتی ہے. سامعین کرام, تقوی کی یہی صفت در حقیقت صاحب اختیار یا زیر دست مطلب جو ہے دونوں کو حد میں قید کر دیتی ہے, ورنہ اختیارات کا ذرا سا چسکا انسانوں کو جہاں لگ جاتا ہے وہاں حقوق کو دبانے, ظلم و ناانصافی کرنے میں انسانوں کو کوئی روک نہیں سکتا. اسی وجہ سے جہاں ساس مطلب بن جاتے ہیں وہاں بہو کو مطلب جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے وہ کیسے ظلم و ستم کا نشانہ مطلب بناتے ہیں, کہیں مطلب جو ہے نندے بن جاتی ہیں تو وہاں گھر کے ماحول کو خراب کرنے میں کس طرح ان کا کردار ہو جاتا ہے. جہاں مطلب جو ہے اگر ساس مطلب کمزور ہو جائے تو بہو کا وہ رویہ جہاں وہ مختلف طریقے سے ایسی مطلب جو ہے حکومتیں چلاتی ہے اور ایسے فتنے رونما کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں ماں بیٹے مطلب جو ہے ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کر لیتے ہیں. یہ تو وہ چھوٹی اکائی کی مطلب جو ہے جھگڑے ہیں جو معاشرے میں مجھے اور آپ کو ہر گھر کی کہانی کی شکل میں مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. یہ تو زندگی کا خمیازہ یہی ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں ہے, ہر جگہ یہ لڑائی جھگڑوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے اور ایک دوسرے کی جھپٹا جھپٹی میں اتنا مطلب مشغول ہو گیا ہے کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا. سامعین کرام, اسی لیے سورہ طلاق آیت
نمبر 1 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ سامعین کرام، ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ظلم زیادتی کے ذریعے سے کسی کو کنٹرول کر لیں گے اور کسی پر ہماری حکمرانی مطلب جو ہے ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی آیات مجھے اور آپ کو متنبہ کرتی ہیں کہ نہیں، یہ تو حد سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں حال یہ ہے کہ تم خود مطلب جو ہے اس ظلم کا شکار ہو جاتے ہو، ذہنی تناؤ کا کہیں شکار ہے، لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو گئے ہیں، بیماریوں میں شوگر بی پی اتنا آسان مطلب جو ہے ہو گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں جسم کے اندر والے آرگن پورے کے پورے ایک ایک کر کے خراب ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی غفلت کا اتنا یہ حال ہے کہ انسانوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ خود اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارتے ہوئے میں اور آپ نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کے تابع بنا کر نہ رکھو۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر کوئی بھلائی کریں گے تو تم بھی بھلائی کرو گے، اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، اگر لوگ نیکی کریں تو نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ سامعین کرام، یہ وہ بہترین نسخہ ہے جو مجھے اور آپ کو اسلام کی تعلیمات فراہم کرتی ہیں۔ اس میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ تم مطلب جو ہے لوگوں کو اپنے طرز عمل کی مطلب جو ہے تابع ان کے عمل کے تابع نہ کر دو، کہ جس کے نتیجے میں لوگ مطلب جو ہے لوگوں کا رویہ یہی ہے کہ وہ اچھا ہے تو اچھوں کے ساتھ لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں، اور لوگ برے ہیں تو پھر مطلب جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ برے ہو جاتے ہیں۔ ایسا رویہ اس ماحول کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا، میرا اور آپ کا کام اقامت دین کا قیام ہے، اس معاشرے کی اصلاح ہے، اس میں امن کا قیام کرنا ہے، اور اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کرنا ہے۔ اس کے لیے ماحول کی سازگاری شرط اول ہے۔ اس سازگاری میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ جھگڑے ہیں جو معاشرے کا سکون تباہ و برباد کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر غور و فکر کرنا اس وقت امت مسلمہ کی ضرورت ہے، جہاں وہ بیٹھ کر اس کا مطلب جو ہے خمخواہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ تیسرا مطلب جو ہے اس کا علاج جو مجھے اور آپ کو مطلب قرآن اور احادیث کریمہ دیتے ہیں، وہ بدگمانی سے پرہیز کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ سامعین کرام، کبھی ہم نے بدگمانی کی طرف مطلب جو ہے نظر ثانی کر کے دیکھا ہے؟ بدگمانی کا شکار آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں۔ بدگمانی آخر یہ کیا ہے؟ بدگمانی اپنے ذہنوں میں پیدا ہونے والا وہ تصوراتی احساس ہے جو انسان خود اخذ کر لیتا ہے کہ وہ فلاں کچھ دیکھ رہا ہے، وہ مطلب جو ہے فلاں 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 ایسا اور ایسا ہے۔ اسی کے نتیجے میں اس اقصدہ مطلب جو ہے فارمولے کے تحت وہ لوگوں کو ججمنٹ پیش کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں فیصلے اور انصاف کرتا ہے۔ سامعین کرام، اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر کبھی مطلب جو ہے جو دیکھتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہم ہمیشہ چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی، ہر نظر جو دیکھتی ہے وہ وہی نہیں ہوا کرتا، اس کے پیچھے ایک اور کہانی رونما ہوتی ہے۔ اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، سب ہر مطلب جو ہے جو صحابی تھے وہ پریشان حال اور غم زدہ تھے۔ ایسے ماحول میں وہ مطلب جو ہے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے غم زدہ اتنے زیادہ تھے، اپنے سوچوں میں اتنے مہو تھے کہ انہیں اپنے اطراف کا کوئی بھی مطلب جو ہے اندازہ نہیں تھا، وہ اپنے آپ میں مگن اپنی سوچوں میں گم بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے غم زدہ مطلب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، وہاں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، مگر اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب دیا، نہ اس کی طرف نظر مطلب جو ہے اٹھا کر دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو اٹھے اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور وہاں مطلب جو ہے واقعہ پیش کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت بدل گئے ہیں، انہوں نے مطلب جو ہے اتنا مطلب جو ہے یہ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ میرے سلام کا جواب بھی دینا انہوں نے گوارا نہیں کیا، مجھے نظر اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، وہ مطلب جو ہے ہم سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مطلب بیان سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی سوچوں میں گم وہاں پہ وہ بڑے بے چین سے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان کو مخاطب کیا گیا، وہ گم سم بیٹھے رہے، ان کو ہلایا گیا، وہ مطلب جو ہے اچانک چوکنے ہو گئے
گئے اور کہا کہ کیا آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے؟ کہا کہ کیا مطلب جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم گمسم ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مطلب جو ہے یہ شوق میرا ذہن قبول نہیں کر پا رہا ہے کہ وقت کے رسول ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ آسمان کی طرف چلے گئے ہیں، یہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے، اس وجہ سے میں پریشان حال ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کو جوڑے رکھنے میں کون سی مطلب جو ہے اب اکائی ہوگی جو ہم کو جوڑے رکھے گی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ابھی تم نے مطلب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مطلب جو ہے وہ سلام کو سنا تھا؟ کیا مطلب جو ہے اس کا جواب مطلب جو ہے دینا تم نے گوارا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے سلام کر دیا۔ سامعین کرام، یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے ایسے بے شمار واقعات ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر چلتے پھرتے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، جہاں وہاں بدگمانی اتنا مطلب جو ہے جڑ پکڑ لیتی ہے، اس کے نتیجے میں لوگ مطلب جو ہے خراب نظر آتے ہیں، بد اخلاق نظر آتے ہیں، بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ترش نظر آتے ہیں اور مختلف طریقے سے میرے اور آپ کے خلاف نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جس سے انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ سورہ حجرات مجھے اور آپ کو جو تلقین کرتا ہے ان میں سے ایک تلقین یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کیا کہ بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ یہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹی بات ہے، اور ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بدگمانی کے سلسلے میں روشنی ڈالتے ہوئے قول یوں بیان کرتے ہیں کہ جب بدگمانی دل میں گھر کر جاتی ہے تو یہ مصالحت مفادیت کے سب امکانات ختم کر دیتی ہے۔ یہ بد اخلاقی برائی انسان میں موجود بقیہ اخلاقی خوبیوں کو بھی نگل جاتی ہے۔ ایسا شخص حقیقت میں سچائی کا ادراک کرنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس پر مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر پنپنے والی یہ بدگمانی والی بیماری کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ چوتھا کام مجھے اور آپ کو ان جھگڑوں کے خاتمے میں جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تحقیق کے بغیر بات کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ کبھی آپ نے غور کر کے دیکھا کہ ہم ایک دوسرے کی کئی خبریں جو مطلب جو ہے صحیح ہوتی ہیں، صحیح نہیں ہوتی، اس کو ہم پھیلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور آج کی حکومتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس طرح کی خبریں پھیلا کر ماحول کے اندر دہشت کو پھیلاتے ہیں، ماحول کے اندر خوفزدگی کو پھیلاتے ہیں، معاشرے کے اندر جھوٹی باتوں کو رواج دیتے ہیں، اور ہم اس میں سب سے بڑا اہم کردار اپنے ہاتھوں سے خود ہم ادا کرتے ہیں، اور وہ ہے یہ واٹس ایپ، مختلف مطلب جو ہے سوشل میڈیا والے ایپ، جس کو ہم بغیر سوچے سمجھے مختلف مطلب جو ہے فارورڈ شدہ ویڈیوز کو، مختلف میسیجز کو ہم مطلب جو ہے ایک جگہ سے دوسرا، ایک انسان سے دوسرے انسان کے ہاتھوں میں اس کو مطلب جو ہے فارورڈ کر کے سینڈ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ سامعین اکرام، بغیر تحقیق کے جو کام انجام دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں کدورتیں جنم لیتی ہیں، اس کے نتیجے میں انتشار جنم لیتا ہے، اس کے نتیجے میں نفرتیں جنم لیتی ہیں، اس کے نتیجے میں بدگمانیاں وجود میں آتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جھگڑے فساد مطلب رونما ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت ولید بن عتبہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سیرت کے کتابوں میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان کا اور بنی مطلق کے قبیلے کا آپسی ان کی دشمنی تھی، اور وہ ایک دوسرے میں بہت زیادہ سخت تھے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے ایمان لائے اور اللہ کے مطیع و فرمان ہو گئے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کی اصولیابی کے لیے وہاں مطلب جو ہے انہیں بنی مطلق کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے والے تھے کہ وہاں مطلب جو ہے جو قبیلے مطلق کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو مطلب جو ہے بھیجا گیا ہے، وہ تعظیم کی شکل میں، خوشی کا اظہار کرنے کی شکل میں، ان کا استقبال کرنے کے لیے بڑی مطلب تعداد میں لوگ مطلب جو ہے ان کی طرف لپک کر آنے لگے۔ جب یہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دور سے دیکھا کہ بڑا مطلب جو ہے ہجوم ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پہلی مطلب جو ہے جو دشمنی تھی زمانے جاہلیت کی وہ یاد آ گئی۔ انہوں نے سوچا
کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس گمان کے نتیجے میں وہ واپس مطلب اپنے گھوڑے کو مطلب جو ہے الٹا مطلب جو ہے بھگا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع یہ دی کہ اس بنی مطلق نے وہاں ان کو زکوٰۃ اور صدقات دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ خود مجھے قتل کرنے کے لیے ایک بڑا ہجوم لے کر مجھ پر جو ہے وہ حملہ زن ہونے والے تھے. سامعین کرام, اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ امتی و فرمان ہو چکے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ایسی مطلب جو ہے چال یہ کیسے چل سکتے ہیں. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں پر صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کی مطلب جو ہے رقم لے کر وہاں پہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ولید بن عقبہ کو وہاں بھیجا تھا اور وہ یہ اور یہ اور یہ واقعہ ہو گیا. میں نے سوچا کہ یہ واپس لوٹ گئے ہیں تو اس وجہ سے میں ان کی ساری رقم لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں تاکہ میں آپ کو دے سکوں. پتہ نہیں وہ کیوں مطلب جو ہے وہاں سے پلٹ کر روانہ ہو گئے, تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی پریشانی ہو, اس وجہ سے میں مطلب جو ہے وہ رقم لے کر آ گیا ہوں. سامعین کرام, اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ کس طرح سے بغیر تحقیق کے بعد مطلب جو ہے ایک دوسرے پر اس طرح مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے سن لیتے ہیں اور پھیلا لیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اس کے نتیجے میں وقت کے رسول اگر مطلب جو ہے اس بات کو صحیح سمجھ لیتے اور اس کے بعد اگر وہ فیصلہ کر لیتے تو وہاں جنگ و جدال رونما ہو جاتا, اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہو جاتا, اسی کے نتیجے میں لوگ مطلب جو ہے بڑی تعداد میں قتل و غارت گری کا شکار ہو جاتے اور اسی کے نتیجے میں معاشرہ فساد فی الارض میں رونما ہو جاتا. ہمیں ایسے رویوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. پانچویں چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے وہ ہے خوش مزاجی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. سامعین کرام, خوش مزاجی بڑا اہم جوہر ہے. اس خوش مزاجی کے ذریعے سے بڑی بڑی حکومتوں کو جیتا جا سکتا ہے. خوش مزاجی انسانوں کا وہ جوہر ہے جو انسانوں کے دلوں کے اندر وہ ایسا محو ہو جائے تو وہاں انسانوں کو ایک دوسرے کا ہم پلہ اور ہم مزاج بنا دیتی ہے اور لوگوں کو اپنا ہم نوا اور اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیتی ہے. اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو خوش مزاجی کا رویہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. ذرا ماہرین کے مطلب جو ہے نفسیات کے سلسلے میں جو وہ بات بتاتے ہیں اس کے سلسلے میں بھی ذرا دیکھتے ہوئے چلیں کہ خوش مزاجی کے سلسلے میں وہ کیا کہتے ہیں. ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ خوشی کوئی مادی حیثیت نہیں ہے, وہ انسان کے اندر پھوٹنے والا ایک احساس ہے جن کے محرکات مختلف ہو سکتے ہیں. ایک چیز جو کسی خاص وقت میں خوشی دیتی ہے ضروری نہیں کہ دوسری بار ملنے پر بھی وہ خوشی کے احساس کو گدگدائے. یعنی یہ خوشی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانوں کو خود مطلب اپنے اندر اپنی مثبت سوچ کے نتیجے میں پیدا مطلب جو ہے کرنا ہے اور اسی کے نتیجے میں انسان کب کیسے کس چیز سے خوش ہوتا ہے یہ اسے نہیں معلوم. اس وجہ سے یونیورسٹی آف نوئے کے سائنسدانوں نے ایک مطالعاتی جائزے میں خوش رہنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے یوں کہا ہے کہ خوش رہنے والے افراد ان لوگوں کی نسبت زیادہ عرصہ جیتے ہیں جو ہر وقت جلتے گڑتے رہتے ہیں. سامعین کرام, طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لمبی عمر اور اچھی صحت کی کنجی خوش رہنا ہے. سامعین کرام, اسی سلسلے میں حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ خرابت نوازی, حسن خلق اور خوشگوار ہمسائیگی سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور عمریں دراز ہوتی ہیں. اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے گھر کے ماحول میں محبت اور پیار کی پرورش کرنے کے نتیجے میں شاعر اس پر یوں نظر ثانی کرتا ہے بے خطر کو دہر آتش نمرود میں عشق, بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے مہو تماشائی لبے بام ابھی. سامعین کرام, جب عشق انسانوں کے دلوں میں مہو ہو جاتا ہے تو پھر کہیں جا کر یہ پیار و محبت کی داستانیں جنم لیتی ہیں. اسی کے نتیجے میں ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے والے جذبات رونما ہوتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے ہم نوا بن جاتے ہیں. اسی کے نتیجے میں ماحول سازگار ہوتا ہے. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں دیکھا جہاں لوگوں نے ایک دوسرے سے پیار و محبت کا اظہار کیا تو اسی کے نتیجے میں گھر کے دروازے کھل گئے, کاروبار کے دروازے کھل گئے. اپنی ساری کی ساری زندگیوں میں مطلب جو ہے وہ کچھ نہیں دیکھا, وہ کچھ مطلب جو ہے اس وقت رونما ہو گیا تھا. سامعین کرام, ایسا ہمارے گھروں میں بھی ممکن ہے, ایسا ہمارے محلوں میں بھی ممکنات میں سے ہے, ایسا ہمارے شہروں میں بھی ممکنات میں سے ہے, مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خوش مزاجی کو پیدا کریں. خوش رہنے
رہنا سیکھیں, پیار محبت کو بانٹنا سیکھیں. جہاں پیار محبت کا مطلب جو ہے بانٹنا شروع ہو جائے گا, وہاں لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا آسان ہو جائے گا. اور جہاں پیار محبت کے اس متوجہ ہونے کا مطلب جو ہے سلسلہ چلے گا, وہاں اقامت دین کے قیام میں لوگوں سے نکلی ہوئی مطلب جو ہے باتوں کو لوگ اعتبار کے ساتھ سنیں گے, اس محبت کی چاشنی میں گھل جائیں گے, ان کی باتوں کو مطلب جو ہے صحیح تصور کریں گے, اس پیار و محبت کے نتیجے میں اسے اپنا اسوہ مطلب بنا لیں گے, اور اسی کے نتیجے میں لوگ مطلب جو ہے آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اسی کے نتیجے میں معاشرہ مطلب جو ہے ترقیوں کے دامن کو پکڑنا شروع کر دے گا, وہاں عروج آئے گا, ترقیاں آئیں گی اور آسانیاں وہاں پہنچائی جائیں گی. سامعین کرام, یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو ان مسائل پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اس پر بیٹھ کر مطلب جو ہے ذہنوں کو لڑانے کی ضرورت ہے. تبھی کہیں جا کر ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی مطلب انفرادی کوششوں کے ذریعے سے اپنی اصلاح کا سامان کر سکتے ہیں. مجھے اور آپ کو عزم کرنا ہوگا, ارادہ کرنا ہوگا, کوششیں کرنی ہوگی, جہد کرنا ہوگا, محنت کرنی ہوگی, اور یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف مرکوز ہونا ہوگا. تبھی کہیں جا کر یہ بیماریاں جو معاشرے کو ہی نہیں بلکہ خود انفرادی شخصیت کو بھی وہ بالا کر کے مس کرتی چلی جا رہی ہیں, وہاں اصلاح کا سامان پیدا ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر وہ قوت پیدا کرے, وہ قوت پیدا کرے, وہ محبت پیدا کرے, وہ صلاحیت پیدا کرے, جس کے نتیجے میں یہ معاشرتی جو مسئلہ ہے, جھگڑا, اس کا خاتمہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.